عبید صاحب یہ بتائیے گا کہ سوات میں سہیل آفریدی صاحب نے خطاب بھی کیے اور بڑے اعلانات بھی کیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن میرے قائد عمران خان نے وزیر اعلیٰ کا نام میرے لیے دیا اس وقت اسلام آباد سے پشاور کوئی شخص آیا اور کہا کہ مجھے یہ نام منظور نہیں ہے، اور پھر 3 آپشنز رکھے گئے: خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے، مجھے نااہل کیا جائے، یا پھر مجھے مار دیا جائے. یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے دیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے یہ تو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو عملی طور پہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. جس دن سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا تو اسلام آباد سے ایک پورے صحافیوں کا ایک فوج اپنے ساتھ لے کے یہاں پشاور کے اندر پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں جو باتیں کی گئی اور وقت سے پہلے یہ جو ہے اسمگلر ہے، یہ چیزیں مختلف طریقوں سے ان کو متنازع جی بنانے کی کوشش کی گئی، اور کھلے عام ایک دھمکی دی گئی کہ ہم اس کو کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں مانیں گے. وہ تو الگ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ ماننا یا نہ ماننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اسی جی کا مینڈیٹ ہے، وہ جس کو چاہے وزیر اعلیٰ منتخب کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں. بہرحال یہ چیزیں تو ہوئی ہی تھی. اس کے بعد جو گورنر صاحب نے پھر جو لیت لال سے کام لیا اور جو نوٹیفیکیشن تھا وزیر اعلیٰ جی صاحب کی استعفے کا، نہیں، تو یہ یہ تو چیزیں ایک سارے سنگین توالت اختیار نوعیت کی. کا الزام ہے. تو پھر یقینی طور پہ یہ بات سہیل آفریدی صاحب سے ڈسکس کی گئی لیکن ہوگی الزام تو ان نہیں کو. ہے، پریس کانفرنس تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، اس میں الزام کی کیا جی بات ہے؟ الزام تو وہی ہوتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. آپ تو خود میڈیا میں آپ نے نہیں دیکھا تھا جو پریس کانفرنس کی گئی پشاور کے اندر، اس میں جو باتیں کی گئی سارے آپ لوگوں کے چینل نے بھی خود چلائی ہوگی، آپ لوگوں کے چینل کی نمائندے بھی اس میں موجود ہوئے ہوں گے. اس میں الزامات کی کیا نہیں، بات ہے؟ گورنر وہ راج تو کے حوالے سے تو بالکل ڈسکس ہوا تھا، نااہلی کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا تھا، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ مجھے مار دیا جائے. تو یہ تو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے. بہرحال سہیل صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا.